چوتھا اور آخری سبب ہوتا ہے شام زندگی کے حسین ہونے کا توبہ، انابت اور رجوع الی اللہ۔ اہل ایمان کی کہیں بھی قرآن مجید میں یہ علامت بیان نہیں کی گئی کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی علامت یہ بیان کی گئی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جب ان سے فحش کام ہو جائے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، ان کو اللہ کی فوراً یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کے دل میں احساس ہوتا ہے اے مولا تیرے سوا گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں اور ان پہ ضد نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہے اللہ اپنی طرف سے ان کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ بڑی عظیم چیز ہے۔ ہم بالعموم استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار لپ سروس ہے، اورلی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے وظیفہ پڑھ لیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ سید الاستغفار پڑھ لیا، یہ سب استغفار ہی ہے نا۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا، معافی مانگنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کو استغفار کہتے ہیں، اور اس کے مختلف صیغ اور مختلف الفاظ و اوراد ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ استغفار ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ استغفار کرو، یہ مطالبے کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد والا اہم حصہ یہ ہے استغفار کر کے توبہ بھی کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ استغفار آپ نے زبان سے معافی مانگی، توبہ پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دیا، سچی توبہ کی۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ پہ پشیمان ہو جاتا ہے، دوسری علامت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تیسری علامت زبان پہ استغفار کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، چوتھی علامت وہ وعدہ کرتا ہے آئندہ ایسے نہیں کروں گا، پانچویں علامت اگر اس نے کسی بندے کا حق دبا رکھا ہے اس کا حق اسے واپس کر دیتا ہے، چھٹی علامت اس گناہ سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، ساتویں علامت گناہوں کی دنیا میں واپس جانا اسے اتنا برا لگتا ہے جیسے آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگانا اسے برا لگ رہا ہوتا ہے، آٹھویں علامت وہ بندہ مومن گناہوں کی دوستیاں، گناہوں کا ماحول، گناہوں کی فرینڈشپ، گناہوں کے گروپس، گناہوں کے پیجز، گناہوں کی سائز، گناہوں کے چینل، سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہی دیتا ہے۔ اور اس کی آخری اور اہم ترین علامت یہ ہوتی ہے نیکیوں کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس کی شام زندگی پھر حسین ہوتی ہے۔ پاک پتن عارف والے کے علاقے کا ایک ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا، اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے توبہ کی، اور شام زندگی اللہ نے اتنی حسین دی، موت کے لمحے اتنے خوبصورت دیے کہ مسجد کا ہو کے رہ گیا، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا،
حتیٰ کہ دیکھنے والے دوست بتاتے ہیں کہ ایک دن تو وہ مسجد میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ سجدے کے اندر پڑا رہا اور اس ڈاکو کو بھی اللہ نے سجدے کی حالت میں موت دے دی.